علم غیب یہ کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم، مستقبل کے بارے میں جاننا یا ماضی کا معلوم ہونا، آگے کیا ہوگا، قیامت کب ہے، آپ کے اور ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ نمل میں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی تمام غیب کی معلومات ہے یا غیب کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس چیز میں پھنسے رہتے ہیں کہ کیا انبیاؤں کو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ کیا وہ غیب جانتے تھے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مستقبل کی باتیں تھی، غیب کی باتیں تھی، جنت اور جہنم کی باتیں ہیں، قبر کے عذاب کی باتیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ قبر میں عذاب ہو رہے ہیں؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی غیب کی باتیں پتہ تھیں یا پتہ چلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا اور ان کو یہ باتیں پتہ چلی اور پھر انہوں نے صحابہ کو بتایا یا آپ کو اور ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوگی، لوگوں سے کچھ سن رہا ہے، یہاں سے کچھ سن رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مشورہ کیا، عمر فاروق کے پاس گئے، مشورہ کیا، تو عمر فاروق نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور عمر فاروق نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ اور اسی طرح اماں عائشہ کے حوالے سے وہ سورہ نور میں جو برات کی آیتیں نازل ہوئی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم تھا تو یہاں وہاں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اور اماں عائشہ کا جب ہار غائب ہوا تو لوگ یہاں وہاں ڈھونڈنے لگے اس ہار کو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا معلوم تھا اور وہ جانتے تھے تو وہ سیدھا سیدھا بتا بھی سکتے تھے کہ فلان جگہ پر وہ ہار پڑا ہوا ہے، اٹھا کے لے لو۔ اور اگر یہ، کیونکہ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ان کو غیب کا علم تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پر وحی کرتے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ان پر وحی کرتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ضرورت پڑتی؟ تو یہ وحی ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ تو چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہوئی، اور اس کا بھی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیل دیا ہوا ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے کہ بھی نہیں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں اس کی آیت نمبر 50 میں ذکر کرتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا انبیاء کے حوالے سے۔ اب آج کے دور میں یا پچھلے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ولایت ہے، اور وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی غیب کی طاقت ہے۔ چلو زندہ تو اپنی جگہ پر، لوگوں نے مردوں کو بھی یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ وہ شہباز کلندر کے بارے میں آتا ہے کہ شہباز کرے پرواز جانے راز دلوں کے، کہ شہباز جو ہے وہ پرواز کرتا ہے اور دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ فوت ہو چکا ہے اپنے قبر میں، تو لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک قبر کے اندر اسے ایسا کوئی سسٹم عطا کر دے گا کہ وہ باہر کی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔
اور باہر کے بارے میں لوگوں کے حالات کو جان رہا ہوگا. اس کو اپنا پتہ نہیں, قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کو اپنا پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھایا جائے گا, اور وہ آپ کے اور ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے. صحابیوں کو پتہ نہ چلا دلوں کا راز. جب 70 صحابہ کو بھیجا گیا, وہ 70 صحابہ جو شہید ہو گئے, ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو یہ کیا صحابہ سے بہتر ہے؟ صحابہ سے افضل تر ہیں؟ ہم نے تو ان کو صحابہ سے بھی افضل بنا دیا ہے. صحابیوں کو پتہ نہیں چلا کہ منافقین کون ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مردوں کو پتہ ہے, ہمارے باباؤں کو پتہ ہے, ہمارے ان نیک ولیوں کو پتہ ہے کہ مستقبل کا حال کیا ہے اور لوگوں کے آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. آپ ہمارے ملکوں میں جائیں, آپ کو دکھیں گے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس طوطا رکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کا ہم مستقبل بتائیں گے کہ آگے چل کے کیا ہوگا, آپ کے روزگار میں کیا ہوگا, شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. طوطا رکھا ہوا ہے, یا ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا ہاتھ دیکھ کے تمہارا مستقبل بتاتے ہیں, اور طرح طرح کے طریقے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں ذکر کرتے ہیں, من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کسی چیز کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں, کسی اور کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی سوال کرے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا, صرف سوال کرنے سے. اور ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں, من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے, نجومی کے پاس جاتا ہے, اور وہ اس کو جو کچھ بھی کہے اس پر یقین کرتا ہے, پہلے یقین کا لفظ نہیں تھا, یہاں پر ہے کہ اس کے باتوں پر یقین کرتا ہے, تو جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, یہ بندہ ان سب چیزوں پر کفر کر رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائیوں کہ مستقبل کا حال انہیں نہیں پتا ہوتا. آپ کافی اس طرح کے جادوگروں کے پاس جاتے ہو, اگر ایک مریض اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو اس کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کا ٹرک دیکھیں ذرا. تو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ گئے ہو, تو وہ آپ کے طرف بھی اشارہ کر کے کہتا ہے آپ بھی پریشان ہیں نا, آپ کو بھی کچھ پریشانی ہے, آپ بھی مجھے پریشان لگتے, کوئی بیماری, کوئی کاروبار, کسی میں مسئلہ. اب اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ کون ایسا ہے جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہر کوئی آپ میں سے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی تو پریشانی تو ہے. آپ کا کوئی الگ پریشانی ہے, میری الگ پریشانی ہے, دوسرے بھائی کی الگ پریشانی, الگ مصیبت. اس دنیا میں سب میں کسی کے ساتھ پریشانی اور مصیبت ہے. تو وہ یہاں سے پھر لوگوں کو جو ہے الو بنانا شروع کرتا ہے اور اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو یہ غیب کا معاملہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور انبیاؤں کو جو پتہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی.